الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہم گفتگو کریں گے دو چیزوں پر، علت اور استحسان۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک علت تو قیاس کا باب میں سے ہے اور استحسان ایک ادلۃ الشریعہ میں سے مانا جاتا ہے۔ علت کی بنیادی گفتگو ہم کر کے پھر انشاءاللہ ہم استحسان پہ جائیں گے۔ حنفیہ کے نزدیک علت جو ہے وہ قیاس کے باب میں سب سے بڑی چیز ہے۔ العلت اعظم ارکان القیاسی، علت جو ہے وہ ارکان قیاس میں سے، قیاس کے ارکان میں سے سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ کہتے ہیں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ یہی اصل ہے، یعنی قیاس کا اصل اور واحد رکن جو ہے وہ صرف علت ہی ہے، یعنی اصل ہے۔ اس کے علاوہ تینوں چیزیں جو ہے وہ قیاس کی صحت کے لیے بیرونی شرط ہیں، ٹھیک ہے۔ فهو شرط للقیاس وليس برکن، وہ کہتے ہیں کہ بأنها رکن القیاس، کہ جو رکن ہے وہ قیاس ہے۔ وما سوا ذلك فهو شرط للقیاس وليس برکن، وہ کہتے ہیں کہ باقی جو چیزیں بتائی گئی تھی نا، یعنی مقیس علی اور مقیس اور فرع جو ہم نے بات کی تھی، اصل فرع، یہ ساری چیزیں بات کی تھی، تو یہ جو ہے وہ قیاس کی شرائط میں سے تو ہے لیکن قیاس کا رکن نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قیاس کا، حنفیہ کے نزدیک قیاس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی قیاس ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں علت نہ ہو، اور اگر وہ علت لا قیاس الا بتعلیل ولا یتصور قیاس الا بتعدیۃ، یعنی قیاس بغیر تعلیل کے علت کے نہیں ہو سکتا، ایک بات وہی کہتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں قیاس کا تصور ہی نہیں ہے کسی حکم کی اصل میں، اصل کی جو علت ہے وہ متعدی نہ ہو، وہ کسی اور پہ اپلیکیبل نہ ہو، یعنی وہ صرف اسی تک محدود ہو اور کسی اور پر نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر قیاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ علت قاصرہ جو ہے، جو اپنے آپ تک محدود ہے، وہ کیسے قیاس کرے گی؟ تو حنفیہ کے نزدیک علت وہی معتبر ہے جو متعدی ہو، ٹھیک ہے۔ متعدی علت ہی معتبر ہے، علت قاصرہ یعنی جس کا اصل، یعنی جو وہ علت جو صرف اسی اصل مسئلے کی طرف تک محدود ہو اور اس کے علاوہ کسی اور نئے مسئلے پر لاگو نہ ہو سکے، تو وہ علت قاصرہ ہے، اور وہ احناف کے نزدیک یعنی اس کا علت معتبر نہیں ہے۔ تعریف کیا ہے علت کی؟ تعریف کیا؟ الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الاصل متى وجد مثله في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياسا عليه، کہتے ہیں ایسا وصف، صالح وصف، وہ ظاہر اور منضبط مؤثر وصف، یعنی وہ وصف ہو اس کے اندر، وہ ایٹریبیوٹ ہو، فی ثبوت الحکم، جو حکم کو ثابت کرنے میں مؤثر ہو، فی الاصل، اور اصل کے اندر، یعنی وہ اصل مسئلے کے اندر وہ موجود ہو اور وہ حکم کو ثابت بھی کر سکتا ہو، مؤثر ہو حکم کے اندر۔ متی وجد مثلہ فی الفرع، جب وہ مل جائے ویسے ہی علت، ویسے ہی وصف کسی فرع میں مل جائے، کسی نئے مسئلے میں مل جائے، یثبت مثل ذلك الحکم فیہ قیاسا علیہ، تو اس پر بھی وہی حکم لاگو ہوگا قیاس کرتے ہوئے، اس پر قیاس کرتے ہوئے وہی حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ وصف ہے، اور یعنی وصف علت کی اصل حقیقت وصف ہونا ہے، یعنی رکنها الوصف۔ علت کیا ہے؟ الوصف۔ قد يكون هذا الوصف الذي تشتمل عليه العلة له صور كثيرة، اور شریعت کے نصوص میں اس وصف کی بہت ساری ڈفرینٹ صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ کوئی چیز ہوتی ہے وصف لازم، وصف جو کبھی بھی اس ذات سے الگ نہ ہو سکے، یعنی قد يكون وصفا لازما، کوئی ایسا وصف جو کہ لازمی وصف ہو، اور وہ یعنی اس کی مثال دیتے ہیں ثمنیت کہتے ہیں اس کی ویلیو ہونا، اس کی قیمت کا ہونا، ٹھیک ہے، اس کی مانیٹری ویلیو ہونا، اس کو عام انداز میں ہم کہتے ہیں مانیٹری ویلیو ہونا، جیسے اس کی قیمت کا ہونا، اس کا وصف لازمہ ہے۔ تو یہ یعنی سونے اور چاندی کے اندر ثمنیت جو ہے وہ وصف لازم ہے، کبھی بھی الگ نہیں ہوگا۔ سونا اور چاندی ہے تو ہمیشہ اس کی کوئی مانیٹری ویلیو ہوگی، چاہے آپ اس کو توڑ پھوڑ کے کچھ بھی بنا دیں۔ مثال کے طور پہ زیور بنتا ہے، لیکن زیور کی باوجود اس کی اصل وصف، یعنی اصل کیا ہے؟ ثمنیت،
آپ بھی آج پاکستان میں بھی آپ جو ہے وہ ثمنیت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، حالانکہ زیور ہوتا ہے لیکن اس کو مانیٹری ویلیو کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وصف لازم ہو گیا. وصف عارض ہوتا ہے کہ قد یکون عارضا مثل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تکلم فی الاستحاضة فقال هو دم عرق انفجر فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجب علی المستحاضة ان تتوضأ لكل وقت صلاة. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وصف عارضہ وہ ہوتا ہے جو کسی بیرونی وجہ سے عارضی طور پر یعنی ٹیمپرریلی لاحق ہو، ٹیمپرریلی اس میں وجود رکھیں. اور وہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استحاضہ کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے، یعنی اٹ کمز آؤٹ فرام ایک رگ سے نکلتا ہے خون جو پھٹ گئی ہے. تو آپ نے اس عارضے کی وجہ سے مستحاضہ عورت پر جو حکم لگایا وہ ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرے، لکل وقت صلاۃ. اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کو کہا کہ یہ خون ہے، تو حنفی فقہا نے اس رگ کو پھٹنے اور خون کے مسلسل بہنے کو ایک وصف عارض مانا ہے، اور اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہ کو پورا باب قائم کیا کہ معذور شرعی کہتے ہیں، یعنی جس کا نکسیر کا خون نہ رکتا ہو. اب وہ کیا کرے، وہ خاتون یا وہ مرد جس کا ناک کا خون بہہ رہا ہے یا جس کے پیشاب کے قطرے مسلسل بہہ رہے ہیں، وہ کیا کرے؟ تو یہ وصف عارضہ ہے اور اس پر قیاس کیا جائے گا، یعنی وصف عارضہ. ٹھیک ہے، ایک وصف ہے جو ایکسٹرنل طور پہ آیا ہے، اس کو اس کے اوپر وہی حکم لگے گا. وصف جلی اور وصف خفی، اسی طرح دو طرح کے وصف ہوتے ہیں. ایک وصف جلی ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، اور ایک وصف خفی ہوتا ہے یعنی اس کو نکالنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر وصف جلی کی مثال حنفیہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے دودھ پینے کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے یہ گھروں میں گھومتی ہے. الطواف للحراتی جلی، یہ جلی ہے، ظاہری ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے گھروں میں گھومتی پھرتی ہے. یعنی یہ علت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جبکہ اگر آپ خفی وصف دیکھنا چاہیں، وصف یعنی علت خفی جسے آپ کہتے ہیں کہ جس سے آپ کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہو، خفیہ ہو، پوشیدہ ہو، تو اسے ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہو. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر. یہاں پر یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بتایا ہے کہ اس کو برابر ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ سونا لیں تو اتنا ہی اماؤنٹ کا سونا دیں گے، اگر آپ چاندی لیں گے تو اتنا ہی اماؤنٹ کا چاندی لیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ 6 چیزوں کو اللہ کے نبی نے مخصوص کیا کہ اس کے پیچھے علت خفی ہے. اور پھر اس پر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ جنس کی وجہ ہے، بلکہ حنفیہ کا بھی قول یہی ہے القدر مع الجنس. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ علت جو ہے تحریم کی علت جو ہے یہاں پر هذه الاصناف الستة القدر مع الجنس، یعنی یہ یہاں پر یہ جو القدر مع الجنس یعنی قدر سے مراد پیمانہ ہے جس سے وہ چیز ناپی جاتی ہے. یعنی یہاں پر حنفیہ نے جو علت بیان کی ہے وہ القدر مع الجنس. ٹھیک ہے، القدر مع الجنس یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی مارکیٹ میں تول کر یا ناپ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جنس ایک ہو، اس میں کمی بیشی کرنا سود بن جاتی ہے. القدر مع الجنس یہ ان کی علت خفی ہے. تو یہاں پہ علت خفی کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر سونا جو ہے وہ تول کے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاندی بھی تول کے لیا جاتا ہے، اسی طرح کھجور بھی تول کے لی جاتی ہے، اسی طرح گندم بھی تول کے لی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تول کے لی جاتی ہیں. تو کیونکہ یہ یعنی اس کو ناپا جاتا ہے نا، اس کو ناپا جاتا ہے، جس چیز کو ناپا جائے گا وہ جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں القدر یعنی بمعنی الکیل والوزن، کلو میں یا وزن میں، جس کو ناپا جائے، کیل کا مطلب ہے کہ لیٹر کے مطابق یعنی ناپا جائے، اور والوزن اور وزن. ٹھیک ہے، چیز کو بھی ناپا جائے گا
کیل کیا جائے گا اور وزن کیا جائے گا اس چیز کی جو اصل ہے وہ قدر بن جائے، یعنی اس کی ناپنا پیمائش جو ہے وہ بن جائے گی، اور اس میں پھر آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ پھر چند ایک موانع ہوتے ہیں علت کے کہ جو حکم کو روک دیتے ہیں، یعنی حکم کو آنے سے روک دیتے ہیں، حکم کو آنے سے روک دیتے ہیں، اور اس کی تفصیلات جب آگے آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے، علت کی مزید تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے آتے ہیں استحسان کے معاملے میں۔ استحسان ہوا نوع قیاس لكنه خفي يعني لا يدركه إلا أهل البصيرة النافذة۔ استحسان یہ قیاس کے ہی باب میں سے، یعنی قیاس کی ہی ایک قسم ہے لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ قیاس خفی ہوتا ہے، قیاس ظاہری نہیں ہوتا۔ قیاس خفی اور قیاس ظاہری کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک حکم ظاہر میں کچھ کہہ رہا ہے، ایک حدیث، ایک شریعت کی نص ظاہر میں ایک بات آپ کو کہہ رہی ہے، یعنی اس پر جو آپ قیاس کریں گے وہ ظاہری ہوگا، اور جو شریعت کا حکم خفی ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس میں ایک باریکی ہے، جس میں ایک گہرائی ہے، جس میں ایک یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اس کے پیچھے اصل کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو پوشیدہ راز اور حکمت ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ امام الشافعی رحمہ اللہ استحسان کے قائل نہیں ہیں۔ امام الشافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من استحسن فقد شرع، جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی۔ بہرحال ان کی مراد یہ والا استحسان نہیں ہے، یعنی ایک صحیح استحسان بھی ہوتا ہے اور پھر ایک استحسان باطل ہے۔ وہ استحسان باطل کی بات کئی علماء کا قول ہے کہ وہ استحسان باطل کی بات کر رہے تھے، یعنی یہاں پر جو یہ حکم ہے، کیونکہ ان کی خود اپنی معاملات کے اندر استحسان کے قواعد بھی ملتے ہیں، استحسان ہوتے ہوئے ملا ہے کہ انہوں نے اپلائی کیا ہے استحسان کو اپنے فقہ کے اندر۔ بہرحال تو استحسان جو ہے وہ قیاس کے باب میں سے ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کل شیء فیہ دلیل خاص فی مقابلۃ دلیل عام یسمى استحسانا، یعنی ہر وہ چیز جس کو کسی عمومی قاعدے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، فی مقابل دلیل عام دلیل کے مقابلے میں کسی خاص دلیل کی وجہ سے کوئی حکم لگایا جائے، کوئی یعنی اس میں آسانی پیدا کی جائے، تو اس کا نام استحسان ہے، ٹھیک ہے۔ استحسان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھا اور عمدہ سمجھنا، یعنی اس کو اچھا کرنا، اس کو بہتر کرنا۔ ان میں دوسری اصطلاح ہے وهو اسم لدلیل متفق علیہ نصا کان او اجماعا او قیاسا خفیا اذا وقع فی مقابلۃ قیاس تسبق الیہ الافہام۔ کسی ایسی قوی دلیل، یعنی چاہے وہ نصی دلیل ہو یا اجماع ہو یا قیاس خفی ہو، اس کو اختیار کرنا جو اس عام قیاس کے مد مقابل آ جائے، جس کی طرف سطحی طور پہ انسان کا ذہن سب سے پہلے، یعنی آپ ایک حدیث کو پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر آپ کا حکم، آپ کہتے ہیں اس سے حکم یہ نہیں کر رہے، لیکن آپ اس کے مقابلے میں کسی اور شرعی نص کی طرف جا کر اس حکم کو مانتے ہیں تو وہ استحسان ہے۔ اور اس کی حنفی مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیع سلم، یعنی ایڈوانس پیمنٹ کر کے فیوچر میں کوئی مال آپ خرید لیں، یعنی آپ کہتے ہیں بک کرا لیں اپنی، تو یہ بیع سلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو قاعدہ عام ہے کیا ہے کہ آپ کے پاس جب تک پوزیشن نہ ہو تب تک آپ نہیں بیچ سکتے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، بیع سلم کی اجازت دے دی تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اسی طرح دلیل ایک اور یہ بھی دی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو اپنے زمانے کے اندر چوری پر ہاتھ کاٹنے کے اوپر پابندی لگا دی تھی، اس کے پیچھے یہ ریزن تھا، استحسانی ریزن یہ تھا کہ یہ چیز ظاہر میں کیا کہتے ہیں، ظاہر میں یہ ہے کہ حکم یہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اور یعنی شریعت کے باقی انداز یہ کہتا ہے، باقی معاملہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹنا اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد تو ان کو چوری سے روکنا ہے، تو اگر قید سالی ہے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اور بادشاہ وقت جو حاکم ہے اس کی یہ پرووائڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جب وہ نہیں کر پا رہا تو ایسے میں جو ہے وہ کیسے ہم اس پر ہاتھ کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر پورا ایک مکتبہ فکر ہے
ٹھیک ہے. مکتبہ فکر بھی موجود ہے جو کہ استحسان کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. بہرحال اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اس کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو. اس کو بہت زیادہ ہم جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ استحسان قیاس خفی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ظاہری جو شریعت کا ظاہری حکم ہے آپ اس کو چھوڑ کر ہر بار وہ والے موقف پہ جائیں جو کہ شریعت کے ایک بنیادی اور ایک جو جنرل حکم ہے یا ایک مصلحت ہے اس طرف جائیں تو یہ بات تھوڑی سی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. یعنی احکامات کے اندر اور اجتہادات کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی سے پھر مسائل آج کے دور میں آپ دیکھیں گے تو مقاصد الشریعہ کا ایک پورا مکتبہ فکر موجود ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں. بہرحال علماء اس کو کوئی بہت زیادہ سراہتے نہیں ہیں کہ جو آپ مقاصد شریعت کو استعمال کر کے شریعت کے ظاہری حکم کو سائڈ پہ کر دیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. استحسان جو ہے وہ ظاہری حکم کو چھوڑ کر، یعنی ایک حکم ظاہر ہے، یعنی مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے کہ ایسے ہی یعنی مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے وہی بیع سلم والی روایت کہ جب تک چیز آپ کی پوزیشن میں نہ آئے تب تک آپ نہیں اس کو بیچ سکتے. لیکن بیع سلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. خاص طرح کی بیع ہے، تجارت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آپ پہلے سے بک کرا لیں اور پھر بعد میں اس کو دے دیں. تو یہ عام طور پر جائز نہیں ہے، لیکن صرف کسی حکم میں کسی خاص وجہ سے کہ مطلب مارکیٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کسانوں کو اور جو زراعت کا کام کرتے ہیں ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، یعنی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، سخت ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ نہ ملے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو شریعت نے اپنے عام قاعدے کو چھوڑ کر ایک خاص قاعدہ استعمال کیا ہے. تو یہ عام قاعدے کو چھوڑ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام حکم کو چھوڑ کر کسی خاص حکم کی طرف چلے جانا یہ استحسان ہے اور یہ جائز ہے انشاءاللہ. حنفیہ کے نزدیک تو بالاولیٰ جائز ہے، لیکن باقی علماء کے نزدیک بھی جائز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال آتے ہیں اس کے بارے میں. مستحسن فقط شرع، اسی طرح کی وہ کہتے ہیں کہ جو استحسان کرتا ہے وہ تلذذ کرتا ہے، وہ مزے لیتا ہے شریعت کے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اس استحسان کی بات کر رہے ہیں جو کہ شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر شریعت کی باطنی احکامات کی طرف چلا جائے اور اس کو استحسان کا نام دیں. عام طور پر یہ استحسان جو ہے وہ انشاءاللہ جائز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ ادا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.